پیارے اسلامی بھائیوں، جو آیت ہم نے تلاوت کی ہے اس کا نزول یہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جذبہ عشق الہی سے سرشار ہو کر اللہ کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں حاضر آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، جو ہمارا خالق و مالک ہے، ہمارا رب ہے، وہ اللہ کہاں ہے؟ یہ بات نبی کی بارگاہ میں صحابہ کی ایک جماعت نے عرض کی اور سوال کیا کہ ہمیں بتائیں یا رسول اللہ کہ ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک کہاں ہے؟ تو پروردگار عالم نے یہ حکم نازل فرمایا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محبوب ان سے فرما دو کہ میں اپنے بندوں کے بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں جو مجھے پکارتے ہیں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تو پھر انہیں چاہیے ان سے کہو کہ یہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ یہ اچھی راہ پائیں۔ اور پھر آگے جو ذکر ہوا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، جب یہ آیت نازل ہوئی تو حالات یہ تھے کہ پرانی شریعتوں کے جو احکامات تھے وہ چلے آ رہے تھے، یہاں تک کہ شریعت نبوی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمائی، آپ کی شریعت تک بھی، زمانہ اقدس تک بھی وہ پرانی شریعتوں کے حکم موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شریعت کے لیے اور آپ کی امت کی بہتری کے لیے اپنا حکم نازل فرمایا، اور وہ کس طرح کے احکامات تھے؟ وہ یہ تھے کہ پرانی شریعتوں میں افطار کے بعد عشاء کی نماز تک اتنے وقت تک کے لیے کھانا پینا جائز تھا۔ اپنی عورتوں کو، جو نکاح میں عورتیں تھیں، ان کو ہاتھ لگانا، ان سے مباشرت کرنا وہ جائز تھا، لیکن عشاء کی نماز کے بعد میں یہاں تک کہ آنے والی رات آ جائے اس وقت تک یہ اپنی نکاح میں عورتوں کو ہاتھ لگانا یعنی مباشرت کرنا جائز نہیں تھا۔ تو اتنے وقت کے لیے ان پرانی شریعتوں کا یہ حکم تھا۔ پروردگار عالم نے اپنے پیارے محبوب کی امت کے لیے جب یہ دیکھا کہ یہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں تو اللہ نے یہ حکم نازل فرمایا، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اور روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہے، یعنی وہ جو سابقہ شریعتوں کا حکم تھا وہ اب تمہارے لیے نہیں رہا۔ تم اب افطار کے بعد اور نماز عشاء کے بعد بھی سحری تک تمہارے لیے یہ جائز ہے کہ تم کھاؤ پیو، اور جو تمہارے لیے حلال عورتیں ہیں، نکاح میں عورتیں ہیں، ان کے پاس جاؤ، ان سے ہاتھ لگاؤ، یہ تمہارے لیے حلال ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم
ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کے لیے ایک لباس ہے، اور شوہر یعنی مرد اپنی بیوی یعنی اس عورت کے لیے ایک لباس ہے۔ سمجھ سکتے ہیں کہ لباس کیا ہے؟ لباس ہمیں سردی اور گرمی سے بچاتا ہے۔ لباس کا ہمارے جسم کے ساتھ ایسا رشتہ ہے کہ لباس اس جسم کے لیے چاہیے ہی، ضرور ہر حالت میں اس جسم کو چھپانے کے لیے لباس کی ضرورت ہوا کرتی ہے۔ تو اس میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ عورت اور مرد کا یعنی شوہر اور بیوی کا آپس میں اتنا مضبوط اور گہرا رشتہ ہے کہ ایک دوسرے کے لیے یہ زندگی کے ساتھی ہیں اور بہت مضبوط رشتہ ہے۔ اور لباس قرار دے کر یہ بتایا گیا کہ عورت کو چاہیے کہ جس طرح سے یہ لباس جسم کے داغ دھبوں کو چھپا لیتا ہے، جسم کی کمی کو نظر نہیں آنے دیتا اور سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، ہر طرح سے محفوظ رکھتا ہے، اسی طرح سے عورت کو چاہیے کہ اس کا شوہر اس کے لیے لباس ہے، یعنی وہ اپنی کارناموں سے اس کو ایک آرام پہنچائے، اس کو سکون دے اور اس کے عیبوں کو چھپا کر رکھے، ہرگز کسی دوسرے پر اس کے عیبوں کو، اس کی کمیوں کو ظاہر نہ کرے۔ اسی طرح سے مرد کو بھی حکم ہے کہ یہ مرد جو ہے، شوہر جو ہے، یہ اپنی بیوی کے لیے لباس ہے۔ تو جس طرح سے لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے، چاہیے کہ اپنے مردانہ کارناموں سے، اپنی بہادری سے، اپنی ایمانداری سے، سچائی سے اپنی بیوی کو خوش رکھے اور اس کو سکون دے۔ اور جس طرح سے یہ لباس داغ دھبوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح سے اپنی بیوی کی کوئی برائی، کسی طرح کی غلط بات دوسروں کے سامنے ہرگز ظاہر نہ کرے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ نے جانا کہ تم اپنی ہلاکتوں، تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو۔ فتاب علیکم وعفی عنکم، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول فرمائی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ یعنی ان سابقہ شریعتوں کے احکام کی وجہ سے، چونکہ وہ احکامات چلے آ رہے تھے، تو یہ لوگوں کو بڑا گراں گزرتی تھی کہ اتنا ہی وقت صرف مل رہا تھا کہ افطار کے بعد میں اور عشاء کی نماز تک، اسی میں کھانا پینا اور جو نکاح میں عورتیں تھیں ان سے ہاتھ لگانا یا ان سے مباشرت کرنا، وہ اتنے وقت کے لیے ہی جائز تھا اور باقی وقت کے لیے نہیں۔ تو چونکہ 1 مہینے کے روزے اور پھر اتنے دن تک یہ مردوں پر بڑا گراں گزر رہا تھا، تو اللہ نے یہ بالکل ظاہر فرما دیا کہ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہو، تو اللہ نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرما دیا۔ فالآن باشروہن وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اب تمہارے لیے یہ جائز ہو گیا کہ تم کھاؤ پیو اور جو نکاح میں تمہاری عورتیں ہیں ان سے ہاتھ لگاؤ، وہ تمہارے لیے جائز ہیں، یہاں تک کہ بعد نماز عشاء بھی، اس وقت میں بھی۔ اب وہ کوئی اس وقت کی قید یا پابندی نہ رہی۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
یعنی کھاؤ اور پیو، اللہ نے جو تمہارے لیے حلال کیا ہے، یہاں تک کہ تمہارے لیے ظاہر ہو جائے سفیدی کا ڈورا سیاہی کے ڈورے سے، من الخیط والاسود من الفجر، یعنی پو پھٹنے تک۔ اس وقت کے لیے چونکہ اب یہ شمار کرنا بڑا مشکل تھا کہ ہم یہ پو پھٹنے کو کس طرح سے سمجھیں گے اور کیسے اس سفیدی کے ڈورے کو سمجھیں اور سیاہی کے ڈورے کو ختم ہونا جانیں، تو اس لیے ایک حساب لگا کر کے ایک وقت مقرر کر دیا گیا ہے ٹائم ٹیبل کے حساب سے، جو ختم سحری کا وقت کہلاتا ہے۔ یعنی ختم سحری یہاں تک ایک حد بندی کر دی گئی کہ اس وقت تک تم کھاؤ پیو اور جو حلال چیزیں ہیں اسے استعمال کرو، لیکن اس کے بعد اب نہیں۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، اور اب تم پورا کرو دن بھر اس روزے کو رات آنے تک، یعنی جب سحری کھا لی تو اب رات آنے تک اس روزے کو دن میں پورا کرو۔ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے حکم فرمایا، چونکہ رمضان کے مہینے میں آخری عشرے میں اعتکاف کیا جاتا ہے، تو اعتکاف والوں کے لیے یہ حکم فرمایا گیا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اب تم اس حالت میں جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو تو اپنی عورتوں کو ہاتھ نہ لگانا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ کی حدیں ہیں، تم پاس مت جانا۔ کذالک یبین اللہ للناس آیاتہ لعلہم یتقون، اور اللہ یوں ہی بیان فرماتا ہے اپنی آیتوں کو تاکہ تم صحیح راستے پر رہو۔ پیارے اسلامی بھائیوں، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مجھے یاد آیا آج 20واں روزہ ہے اور آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ یہی وہ وقت ہے جب اعتکاف کے لیے مسجدوں میں ٹھہرا جاتا ہے، اور یہ وقت وہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اس وقت کی کر لی جائے کہ سورج غروب ہو رہا ہو، اس وقت اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں حاضر ہو، یعنی ٹھہر جائے مسجد میں۔ اگر کوئی بعد نماز مغرب یہ نیت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ لے کہ پھر اعتکاف سنت مؤکدہ پورا نہیں ہوگا۔ اس کا جو وقت ہے وہ غروب ہونے کا وقت ہے، جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس وقت اعتکاف کی نیت کر لے اور مسجد میں ٹھہر جائے، اور پھر چاند دیکھ کر اس اعتکاف کو ختم کرے۔ اگر 29 کا چاند نظر آ جائے تو بعد نماز مغرب اس کو ختم کیا جائے، نظر نہ آئے 29 میں تو 30 روزے پورے ہونے کے بعد مغرب کی نماز کے بعد ختم کیا جائے۔ وقت پورا ہو چکا ہے اور میں اس آیت ہی کے اوپر بات کرتا رہا۔ میں چاہتا تھا کہ اعتکاف کے تعلق سے 2-4 باتیں بتا دیتا۔ جی پیارے اسلامی بھائیوں، اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، بہت کم لفظوں میں آپ حضرات کے لیے تھوڑا بتاتا چلوں۔ ایک اعتکاف ہے واجب، اور ایک اعتکاف ہے اعتکاف سنت موقدہ، اس کو کفایہ بھی کہا جاتا ہے، اور تیسرا اعتکاف ہے مستحب۔ اب اعتکاف واجب کی تعریف یہ ہے کہ آج ہم اپنی ضرورتوں کے لیے جو منتیں مانا کرتے ہیں اور جگہ جگہ اللہ سے ہٹ کر دوسری طاقتوں سے منتیں مانگتے ہیں، اور یہ مان لیتے ہیں
اللہ کے علاوہ دوسری طاقتوں سے کہ میرا کام ہو جائے میں حضرت کو خوش کر دوں گا، میرا کام ہو جائے تو میں آپ کی خدمت میں یہ تحفہ دے دوں گا، اس طرح کا اعتکاف منع ہے، اس طرح کی منت منع ہے۔ منت صرف اللہ ہی سے مانی جائے۔ آپ اپنی جائز ضرورت کے لیے، جائز کام کے لیے اللہ سے منت مانیں اور یہ وعدہ کریں اللہ سے کہ اے پروردگار عالم میرا فلاں کام پورا ہو جائے، میں تیری رضا کی خاطر 1 دن کا یا 2 دن کا یا 3 دن کا جو بھی وعدہ کرتا ہے میں اعتکاف کروں گا۔ تو یہ اعتکاف واجب کہلاتا ہے۔ اس میں ایک تو خیال یہ رہے کہ اللہ سے جائز جو ضرورتیں ہیں، جائز جو ہمارا معاملہ ہے اسی کی منت مانی جائے، اور اس میں روزہ شرط ہے، اس لیے یہ اعتکاف واجب 1 دن سے کم کا نہیں ہو سکتا۔ اب دوسرا اعتکاف سنت موقدہ جو کفایہ بھی کہلاتا ہے، اور یہ رمضان کے مہینے میں یعنی آخری عشرے میں یہ ادا کیا جاتا ہے۔ یہ 10 دن کا اعتکاف ہوا کرتا ہے۔ تو اعتکاف سنت موقدہ ہے، تو روزہ تو خود بخود اس میں ضروری ہے چونکہ رمضان کا مہینہ ہے اور آخری عشرے کا مکمل عشرے کا ہے۔ یہ کفایہ اس لیے کہلاتا ہے کہ بستی میں، محلے میں اگر ایک آدمی نے بھی اس اعتکاف کو ادا کر لیا، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیارے بندے کی وجہ سے جس نے اللہ کی خاطر یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پوری بستی، پورے محلے کو معاف فرما دیتا ہے اور کوئی پکڑ نہیں رہتی ہے۔ ایک تو عظمت دیکھیں، فضیلت دیکھیں اس اعتکاف کی، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اس ایک ہی کی وجہ سے ساری بستی کو آزاد فرما دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر پوری بستی اور پورے محلے میں سے اگر کسی نے بھی اعتکاف نہ کیا تو سمجھ لیں کہ سبھی کی پکڑ ہوگی اللہ کے حضور، اور سب کو ایک سزا بھی دی جائے گی اور اس سے پوچھ تاچھ ہوگی کیوں تم نے میرا یہ حق ادا نہ کیا۔ تیسری قسم یہ بتاتا چلوں کہ اس اعتکاف سنت موقدہ ادا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اجر رکھا ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے سنا کہ اس ایک ہی کی وجہ سے پوری بستی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اس کی وجہ سے، اور دوسرے یہ کہ اللہ نے اس کے لیے اتنا اجر رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے کہ ایسا ہے جیسے اس نے 2 حج اور 2 عمرے ادا کیے ہوں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ کتنا بڑا اجر حج میں اور عمروں میں ہوا کرتا ہے۔ ساری زندگی اس حج کے لیے ہم ترستے اور تڑپتے رہتے ہیں اور یہ حج نصیب نہیں ہوا کرتے۔ یہ اللہ کی رحمت جس پر ہوتی ہے اس کو حج نصیب ہوتا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، جو اعتکاف سنت موقدہ اس کفایہ کو ادا کر لیتا ہے وہ ناز کرے اپنی قسمت پر کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا اجر نصیب فرمایا کہ اس کو 1 حج یا 1 عمرہ نہیں بلکہ 2 حج اور 2 عمروں کی برابر ثواب عطا فرمایا ہے۔ اور تیسری جو قسم ہے اعتکاف کی، وہ اعتکاف مستحب ہے، یعنی بہتر۔ جب آدمی مسجد میں آئے اعتکاف کی نیت کر لے، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، اگر تھوڑی دیر بھی رہا اور چلا گیا تو اس کے لیے اس اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ اور یاد رکھیں مسجد میں اعتکاف کرنے والے کو کھانا پینا اور سونا لیٹنا بیٹھنا جائز ہے، لیکن اعتکاف کے علاوہ کسی کو بھی مسجد میں کھانے پینے کی یا لیٹنے بیٹھنے سونے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح پر عمل کرنے کی ہمیں